نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ میرے مسلمان اور پاکستانی بھائیوں، جج ہمایوں دلاور صاحب نے دلاوری اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم پاکستان جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کو 3 سال کی قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی قید سنا دی، سزا سنا دی توشہ خانہ گھڑی چور کیس میں۔ وہ سابق وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی صاحب جسے کسی جج نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا۔ مارخور کی دشمنی بھی بری اور مارخور کی دوستی بھی بری۔ عوام پاکستان کو یہ بات باور کروائی گئی کہ یہ شخص صادق اور امین ہے۔ عوام پاکستان کو یہ بات باقاعدہ طور پر ہپناٹائز کرائی گئی، دیندار طبقہ بھی اور دنیا دار طبقہ بھی، کہ پاکستانیوں کی تمام مشکلات کا مداوع کرنے والا اور تمام پاکستانیوں کی مشکلات کا حل نکال لانے والا، چوروں کو سزا دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ عمران نیازی ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جسے صادق اور امین کہا گیا، ستم ظریفی یہ ہے کہ جسے صادق اور امین ہپناٹائز کروایا گیا، یعنی عوام کے منہ میں یہ لالی پاپ دیا گیا، عوام کو یہ شربت روح افزا بنا کر پلایا گیا کہ عمران احمد نیازی صاحب صادق اور امین ہیں، وہ آدمی لاکھوں یا کروڑوں کا گھڑی چور نکلا، ہاں جی، اور باقاعدہ اس نے یہ تسلیم بھی کیا کہ میری گھڑی میری مرضی۔ گھڑی چوری اور اثاثہ جات چھپانے کے جرم میں جج ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں یہ جرم ثابت ہونے پر 3 سال کی قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ کیا ان تمام کارناموں کے اندر عمران نیازی اکیلا تھا یا کہ اس کے ہر طبقے کے اندر سہولت کار، رضاکار اور معاونین بھی تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ اور اتنے بڑے بڑے کارنامے عمران نیازی کے بس کا کام تو ہے نہیں۔ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ انصاف سے کام لیا جائے۔ اکیلے عمران نیازی کو سزا اور باقیوں کو وعدہ معاف گواہ بنوا لینا یا کچھ لوگوں کو سرے سے عدالت اور سزا کے کٹہرے میں نہ لانا، یہ انصاف نہیں تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران احمد خان نیازی سے۔ قرآن میں ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ سورۃ المائدہ ہے، دسترخوان والی سورت۔ اس سورہ مبارکہ میں پارہ نمبر 6 کے اندر قرآن کریم نے چور اور چورنی کی سزا کیا بتائی ہے؟ بالکل واضح ہے، والسارق والسارقۃ، چور چوری کرنے والا ہے یا چورن ہے چوری کرنے والی۔ قرآن کریم کہتا ہے فاقطعوا ایدیہما، چور کو چوری ثابت ہونے پر ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چور پر چوری ثابت ہو جائے، سزا میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔
اگر حقیقتاً اس طرح ہوا ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب نے گھڑی چوری کی اور توشہ خانہ کا مال و اسباب چوری کیا، جبکہ بقول جاوید چودھری صاحب گھڑی چوری کرنے والی بشرا منی کا ہے اور گھڑی کا بیچنے والا یا بکوانے والا وہ زلف بخاری ہے، زلفی بخاری بقول جاوید چودھری صاحب۔ تو قرآن کریم نے کہا چور کی سزا اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ چوری جرم ثابت ہو جائے تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو اگر ہم اسلام اور قرآن کی بات کریں تو مجرم کو ہاتھ کاٹ کر کے ٹنڈا بنا دینا چاہیے، نہ کہ اسلام میں 3 سال کی قید ہے اور نہ اس جرم پر یہ 1 لاکھ روپے جرمانہ بنتا ہے۔ قرآن کریم واضح، اور یہ ملک ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لیا۔ اب یہ دنیا میں بھی جج ہمایوں دلاور صاحب پر ہے اور کل حشر کے میدان میں بھی جج ہمایوں دلاور صاحب پر ہے۔ یہ جج کل قیامت کے دن اللہ کی جسٹس کے اندر اللہ کے انصاف کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، سابق وزیر اعظم عمران خان نیازی پر گھڑی چوری توشہ خانہ چوری کرنے کا الزام اور جرم ثابت ہوا تو مجرم کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے اور ایسا شخص آئندہ کے لیے پاکستان کا پرائم منسٹر بننے کا بھی اہل قرار نہیں رہا۔ تو یہ تو تھی وہ بات جو قرآن مجید فرقان حمید نے بتائی۔ اور صرف چور ہی کو یہ سزا نہیں ہوگی، چور کے ساتھ جتنے بھی سہولت کار ہیں جی، ان سہولت کاروں کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں سزا ہونی چاہیے۔ ایک اکیلے بندے کو سزا ہو جائے اور سہولت کار سزا سے علیحدہ رکھے جائیں تو یہ انصاف نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران نیازی صاحب سے پوری طرح انصاف برتا جائے اور پوری طرح انصاف کیا جائے۔ اور کیا اس ملک میں صرف عمران نیازی اکیلا ہی چور ثابت ہوتا ہے کہ یا کہ اور بھی بہت سارے چور موجود ہیں؟ یہاں معاملہ یہ ہے، بنارسی ٹھگ کی طرح ان ٹھگوں نے چور چور کا شور مچائے رکھا۔ ان بنارسی ٹھگوں نے چور چور کا شور مچائے رکھا اور خود بہت بری طرح ان کا جرم ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت کے اندر ثابت ہوا کہ یہ خود بھی چور تھے۔ اب یہ عدالتوں کا کام ہے کہ جن لوگوں پر بھی چور چور ہونے کا الزام ہے، ہر چور کو باقاعدہ عدالت میں کھڑا کیا جائے اور اس پر جو موجود الزام ہے اس پر مقدمہ چلے اور چور کے چور ثابت ہونے پر باقی چوروں کو بھی سزا دی جائے۔ یہ وہ کیس تھا، کہا گیا کہ قابل سماعت ہے، پھر کہا گیا ناقابل سماعت ہے، پھر کہا گیا کہ اس کے لیے اگلی سماعت ہے۔ میرے پاکستانیوں، آپ سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ کو تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں سے دور رکھو۔ اپنے آپ کو تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں سے دور رکھو۔ یہ کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستانی کی ہمدرد نہیں ہے جی، کوئی بھی سیاسی جماعت وہ پاکستانیوں کی ہمدرد ہرگز نہیں ہے۔ جو بھی آتا ہے وہ پاکستانیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالتا ہے۔ اب دیکھیے یہ شہباز شریف کی حکومت، انہوں نے اپنے مقدمات تو ختم کروا لیے جی، انہوں نے اپنے آپ پر لگائی پابندیاں تو ختم کروا لیں،
انہوں نے اپنے لیڈروں کی نااہلیاں تو ختم کروا لیں، لیکن پاکستانی کا کوئی بھلا نہیں کیا۔ جو پٹرول 150 روپے کا تھا عمران نیازی کے دور میں، آج وہ پٹرول 272-74 روپے کا ہے۔ ان جماعتوں کا اپنا تو اچھا ہوا، لیکن پاکستانیوں کا برے کے سوا کچھ بھی نہ ہوا۔ تو یہ مذہبی، جمہوری، ہاں جی، یہ مذہبی اور غیر مذہبی جمہوری سیاسی پارٹیاں، یہ مذہبی غیر مذہبی جمہوری سیاسی پارٹیاں پاکستانی کی دوست نہیں ہیں۔ یہ ان کی آپس کی نورا کشتی اور ان کی آپس کی یہ لڑائیاں، ہاں جی، ایک آتا ہے تو وہ کہتا ہے پچھلا چور تھا، پچھلا کہتا ہے کہ اگلا چور ہے۔ یوں اس قوم کا کباڑا ہو رہا ہے کہ ڈالر ہے کہ وہ آسمان کی طرف مسلسل اپنی پرواز جاری رکھے ہوئے ہے۔ آٹے کا ریٹ ہے، یہ ملک ایک زرعی ملک ہے، اور اس کے باوجود یہاں آٹے کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ غریب آدمی خود کشیوں کے کنارے تک پہنچ چکے۔ ان مذہبی اور غیر مذہبی جمہوری سیاسی پارٹیوں میں سے کوئی بھی پاکستانی کا دوست نہیں ہے، ہاں جی، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آج اس کی باری تو کل اس کی باری، بیچ میں یہ قوم تباہی اور بربادی کا شکار ہو رہی ہے۔ مہنگائی کا یہ بھوت ہے، جن ہے، چڑیل ہے، جو آئے روز عوام کا جینا محال سے محال تر کیے جا رہا ہے۔ یہ مہنگائی اور ہاں جی دہشت گردی کا وہ ماحول ہے، وہ جن ہے، وہ بھوت ہے، وہ چڑیل ہے کہ جو عوام کا جینا دن بدن بے حال سے بدحال اور بدحال سے لاحال کیے جا رہا ہے۔ اور اگر ہم سابقہ تاریخ کو دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے، مقصد یہ ہے کہ آئندہ الیکشن تک عمران نیازی کو جیل میں رکھا جائے تاکہ پھر اپنی مرضی کے لوگوں کی حکومت کو کھڑا کیا جائے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو آگے لایا جائے۔ جس طرح اس سے پہلے نااہل اور سزا یافتہ لوگ باعزت بری ہوتے رہے، اسی طرح ہاں جی یہ گھڑی چور بھی نااہلی ختم ہوگی اور باعزت بری ہوگا۔ مقصد فقط یہی نظر آتا ہے کہ تاکہ اب دوسری پارٹیوں کو موقع دینے کے لیے عوام میں اس پاپولر لیڈر کو، وہ چاہے جو بھی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیڈر کو جیل میں رکھا جائے، ہاں جی، اور دوسرے کو آگے آنے اور وزارتیں سنبھالنے کا موقع دیا جائے۔ جیسا کہ اس سے پہلے عوام میں موجود پاپولر لیڈر، میرے نزدیک یا ہمارے نزدیک نہیں، اس سے پہلے عوام میں موجود پاپولر لیڈر کو پہلے جیل رکھا گیا، پھر ملک سے باہر رکھا گیا اور اپنی مرضی کی حکومت بنائی گئی۔ اب عمران نیازی کو جیل میں رکھا جائے، ہاں جی، اور اگلے الیکشن میں اپنی مرضی کا بندہ اور اپنی مرضی کی پارٹی پھر اسے حکومت دی جائے۔ تو یوں یہ سلسلہ اہل ہونے کا اور نااہل ہونے کا یہ چلتا رہے گا، اور عوام پاکستان دن بدن بد سے بدترین حالت کی طرف ہاں جی یہ اپنا سفر جاری رکھے گی، محض اپنے انگوٹھے کے گناہ کی سزا کو بھگتنے کے لیے کہ ہم ان لیڈروں کو اپنا مسیحا سمجھ کر ووٹ دیتے ہیں۔ جو ووٹ دینے والے ہیں، ہاں جی، وہ کوئی بھی مذہبی یا جمہوری سیاسی پارٹی ہے، لوگ انہیں مسیحا سمجھ کر ووٹ دیتے ہیں، چاہے وہ ووٹ عمران نیازی کو ملے، شہباز شریف، نواز شریف کو ملے، فضل الرحمان کو ملے، ساجد مید کو ملے یا آصف علی زرداری کو ملے۔ انہیں ووٹ دیا جاتا ہے کہ ہمیں سستا روٹی کپڑا مکان ملے گا،
مگر یہ مسیحا ثابت ہونے کی بجائے یہ سیاسی جمہوری لیڈر عوام کے لیے مسیح دجال ثابت ہوتے ہیں۔ 70-80 روپے کا پیٹرول 150 اور 200 پر لایا گیا، جبکہ عمران نیازی کو مسیحا سمجھا گیا۔ ہاں جی، اور غالباً 40 کے قریب ہوگا فی کلو آٹا ووٹ دیا گیا عمران نیازی کو مسیحا سمجھ کر، وہ 100 روپیز کے قریب پہنچا۔ ہاں جی، تو یہ مسیحا کی بجائے مسیح دجال ثابت ہوئے، مسیح دجال نکلے۔ ہاں جی، اسی طرح چاہے وہ شہباز شریف ہو یا دیگر سیاسی جمہوری لیڈر ہوں، عوام پاکستان انہیں مسیحا سمجھ کر ووٹ دیتی ہے، روٹی کپڑا مکان کے حصول کے لیے یا ملک پاکستان میں لا الہ الا اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے۔ مگر یہ مذہبی غیر مذہبی جمہوری سیاسی پارٹیاں مسیحا کی بجائے پاکستان کی عوام کے لیے مسیح دجال